بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو سلسلہ یعنی قرآن کو پڑھنے کا شروع کیا ہے تفسیر کے ساتھ، اس میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 150 اور 151 جو ہے وہ تلاوت کریں گے، اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے، ترجمہ تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ آیت نمبر 150 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں چلے جا رہے ہوں، یعنی حالت سفر میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں، نماز کی حالت میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اے ایمان والو، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تحویل کعبہ کی نشانی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا تم حق پر نہیں ہو۔ تحویل قبلہ کے بعد اب وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، مگر ہاں وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں، تو مثلا جو لوگ ظالم ہیں وہی اعتراض کریں گے، تو تم ان لوگوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ ہی سے ڈرنا۔ تحویل کعبہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور یہ کہ تم ہدایت پر چلتے رہو، لعلکم تہتدون، اور تم ہدایت پر چلتے رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور اے اہل ایمان والو، ہم اپنی نعمتیں تم کو عطا فرما رہے ہیں، اور اسی طرح جس طرح ہم نے ایک بہت بڑی نعمت تم کو یہ عطا فرمائی، ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ایسی ایسی باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں تھے جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی جو دو آیتیں ہیں، یہ جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا، یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یعنی کہ اہل ایمان کو ہائی لائٹ کیا یہاں، کہ جو اہل ایمان لوگ ہیں وہ بھی جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ قبلے کی طرف کرے، تاکہ اگر وہ اپنا منہ قبلے کی طرف کریں گے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے پر بھرپور زور اس لیے فرمایا ہے کہ تم مسافر ہو یا کہیں بھی مقیم ہو، بہرحال جس حال میں بھی ہو، یعنی کہ کعبہ کی طرف منہ کرو، کیونکہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہاری جو نشاندہی گزشتہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اہل کتاب اپنے ہاں تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور یہ جو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہائی لائٹ کر دیا کہ جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، راستے میں ہو، جہاں ہو اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرو، تو تاکہ وہ جو لوگ تھے انہیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ نے حکم اتارا ہے مسلمان اس کے مطابق ادھر منہ کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ نے نشانی اتاری تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ یعنی آخری نبی جو ہے ہمارے اور آخری امت یعنی قبلہ مسجد حرام ہوگا۔ اہل ایمان والوں کو اگر یہ نشانی پوری نہ ہو تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم وہ امت نہیں جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ تو اگر ہم مسجد حرام کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ہے، اور ہمیں اسی پر جو ہے وہ مثلا جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی پہ
کاربند رہنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، مثلا اس کا جو دین کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے نبی جو تھے وہ ہم میں سے ہی ہیں، وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی منشا یہی ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں بھی لکھ دیا ہے، مختلف صورتوں میں بھی، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو ہدایت تم کو دی ہے، اس کے ملنے کے بعد تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے، اب وہ چاہے تو شکر ادا کرے اور چاہے تو ناشکری کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ دین کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس کے بارے میں بات تو بہت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے نبی کی امت میں سے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں، تو جو اللہ نے کہا ہے اسی پر عمل کریں، جن کاموں کو کہا ہے کریں وہ کریں، جن کاموں کو منع کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ مائدہ میں کہ اے ایمان والو، اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں چاہتا کہ ہر حال میں تم پر غسل یا وضو کو لازم کر دے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے تم پاک رہو، خواہ تم تیمم کے ذریعے رہو، ٹھیک ہے۔ تیمم کا حکم نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک اور نعمت جو ہے وہ پوری کر دی ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بھی جو ہے نا وہ کسی حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ناشکری نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ہم خود بھی پڑھیں اور خود پڑھ کر دوسروں کو بھی اس کے کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے رسول بنایا تھا تاکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ پڑھ کر سناتا تو ہمارے دلوں کو وہ پاک کرتا اور ہمیں جو ہے وہ گمراہی سے یعنی کہ بچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کو اس کے ساتھ یعنی کہ چمٹا دیا، وہ تقوی کے حقدار بھی ہیں اور اہل بھی ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہمیں دیکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرائض سونپے تھے انہوں نے پورے کر دیے ہیں، پورے، ٹھیک ہے، یعنی دین کو مکمل کامل کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ انہی باتوں کے پیچھے پیچھے چل کر اپنے رب سے ملاقات کریں اور اپنی صحیح زندگی جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ صحیح زندگی گزارنے کا ثبوت دیں، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ پکا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کر لینی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ہماری یہ یعنی تیاری ہے، تو تیاری اسی صورت میں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں، جن کاموں کو منع کرنے کا حکم دیا وہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔